آج حکومتوں کو ازروئے آئین و دستور پابند کیا جا رہا ہے کہ 1 سال کے اندر آپ کو ایوان میں بھی پیش کرنا ہوگا اور ایوان اس سفارشات پر قانون سازی کے لیے غور فکر شروع کرے گا، بحث بھی کرے گا اس کے اوپر۔ اور ہاؤس میں کوئی نیا مسئلہ آ گیا، ایک ممبر اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مسئلے کو شریعت کورٹ میں اسلامی کونسل میں بھیجا جائے۔ پہلے 40% ہاؤس کے اراکین ووٹ کرتے تھے، تب جا کر وہ اس قابل ہوتا تھا کہ اسلامی کونسل میں جا کر اس کو حوالے کر دیا جائے۔ اب اس کو آسان بنایا گیا، 25% پر لایا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہے، ایک پیش رفت ہے کہ ہم کچھ اس ملک کی اسلامی شناخت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور آج کی اس ترمیم میں ان باتوں کی شمولیت کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان نے 77 سال سے ہم جس چیز کے منتظر تھے اس حوالے سے ایک مؤثر پیش رفت کی ہے، اور اس پر پورا ایوان مبارکباد کا مستحق ہے۔ تو جناب اسپیکر، اس حوالے سے ہمیں آج عہد و پیمان کرنا ہوگا کہ ہم نے صرف وہی سفر آگے جاری رکھنا ہے کہ جس میں یہ ملک اور اس ملک کا آئین کا بنیادی ڈھانچہ جو اس سے پہلے بھی واضح ہو چکا ہے، اور اس کا بنیادی ڈھانچہ 18ویں ترمیم کے وقت میں اس پر اتفاق رائے کیا گیا، بعد میں بھی مختلف فورمز پر اس کو اتفاق کیا گیا کہ سب سے اولین چیز وہ اسلام ہے۔ یہ ملک اسلامی ہے، یہ ملک مذہبی ہے، یہ ملک سیکولر نہیں ہے، اور یہ ملک جمہوری ہے، یہ آمرانہ نہیں ہے، یہاں آمریت نہیں چلے گی۔ تو ایک مذہبی ملک ہے، اسلام اس کا مذہب ہے، اور دوسرا یہ جمہوری ملک ہے، یہاں پر کوئی آمریت نہیں ہوگی۔ جمہوریت کا لفظ یہ آمریت کی نفی کرتا ہے۔ اور تیسری چیز ہمارا وفاقی نظام ہے کہ ایک وفاق کے نیچے 4 وحدتیں ہیں، مزید بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں آئینی ترمیم کرنی ہوگی۔ تو یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے کہ ہم ایک وفاقی نظام رکھتے ہیں، اور ہم کسی ون یونٹ کو تسلیم نہیں کریں گے، اور صوبوں کے اختیارات ہوں گے۔ صوبوں کو 18ویں ترمیم کے ذریعے سے اختیارات دیے گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ 1973 میں آئین بنا، جو اختیارات اس وقت آئین میں صوبوں کو دیے گئے تھے اس میں کہا گیا تھا کہ مزید اختیارات میں اضافہ 11 سال تک کیا جائے گا۔ 11 سال بھی گزر گئے، اور پھر بھی 11 سال گزر گئے، اور پھر بھی 11 سال گزر گئے، اور کہیں جا کر 2018 میں ہمیں یہ موقع ملا۔ اور پھر یہ اسلام کے حوالے سے پیش رفت، 73 میں آئین بنا، ایک قانون سازی نہیں ہوئی، کم از کم آج ہمیں اس حوالے سے بھی یہ تدریجی عمل ہے، ایک جمہوری انداز ہے۔ ہم تاخیر کر رہے ہیں تو یقیناً گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے تیزی کی اور ہم نے جمہوریت کو مستحکم کیا تو ہمیشہ کے لیے ڈکٹیٹر یا امیرانہ سوچ رکھنے والی قوتیں مایوس ہو جائے گی۔ ہم نے ہمیشہ ان کو دعوت دی ہے، ہم اس کے گناہگار ہیں، ہم نے غلط فیصلے کیے ہیں ہمیشہ اس حوالے سے۔ تو آج ہم ایک اچھی پیش رفت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے جو بھی کوشش کی اور محنت کی ہے اسی حوالے سے کی ہے کہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ ہے، عوام کے پاس خود اعتمادی ہونی چاہیے، عوام کو ہم نے خود اعتمادی دینی ہے کہ فیصلے آپ نے کرنے ہیں، آپ کے نمائندوں نے کرنے ہیں، کسی نے باہر سے آ کر ہم پر فیصلے مسلط نہیں کرنے۔ اور الحمدللہ اس بار ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں ہم نے اس پر ووٹ کرنا ہے۔ اگر ہمارے تحریک انصاف کے دوست اس میں، چونکہ ان کی بھی محنت شامل ہے میرے ساتھ، یہاں تک جو ہم پہنچے ہیں، جتنی میٹنگیں میری حکومتی ٹیموں کے ساتھ ہوئی ہیں اتنی ہی ان کے ساتھ ہوتی رہی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے ایسا نہیں ہوا
کہ ہم نے کچھ باتیں طے کی اور ان کے نوٹس میں ہم نہیں لائے، ہر بات ان کے نوٹس میں لائے ہیں۔ جہاں ان کے ذہن میں کوئی اشکالات آتے تھے وہ تشریف لائے، انہوں نے ہماری رہنمائی کی، اور آج جہاں ہم پہنچے ہیں میرے خیال میں ان کا ایوان کے اندر برابر کا حصہ ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ احتجاجاً ووٹ نہیں کر رہے ہیں، اور وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے ووٹ آپ کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، تو میں اس پر ان کو مجبور نہیں کر سکتا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا حق بنتا ہے کہ اپنا احتجاج نوٹ کرائیں۔